ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے شہر میں 3 چور رہتے تھے۔ ان کے نام کالا، بھولا اور نذیر تھے۔ تینوں چوری تو کرتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ تینوں عقل کے معاملے میں ایک دوسرے سے بھی 2 قدم آگے تھے۔ کالا خود کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، بھولا ہر بات کو الٹا سمجھتا تھا، اور نذیر ایسا چور تھا جو چوری کرنے سے پہلے ہی اتنا ڈر جاتا کہ اسے اپنی ہی پرچھائی چور لگنے لگتی۔ ایک دن تینوں ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ کالا نے بڑے فخر سے کہا، آج رات ہم شہر کے سب سے امیر تاجر حاجی رحمت کے گھر چوری کریں گے۔ بھولا نے پوچھا، وہ گھر کہاں ہے؟ کالا نے غصے سے کہا، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم؟ نذیر نے فوراً کہا، مجھے معلوم ہے، کل میں وہاں سے گزرا تھا۔ کالا خوش ہوا، تو پھر راستہ بتاؤ۔ نذیر نے کچھ دیر سوچا اور بولا، گھر کے سامنے ایک بڑا دروازہ ہے، پھر دروازے کے پیچھے گھر ہے۔ کالا نے اپنا سر پکڑ لیا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ تینوں نے رات کا انتظار کیا۔ جب شہر سو گیا تو وہ چپکے سے تاجر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ کالا نے ایک تھیلا اٹھایا ہوا تھا، بھولا کے ہاتھ میں رسی تھی اور نذیر ایک سیڑھی اٹھائے چل رہا تھا۔ گھر کے قریب پہنچ کر کالا نے سرگوشی کی، سب خاموش رہنا۔ اسی وقت بھولا نے زور سے چھینک مار دی، تینوں زمین پر لیٹ گئے۔ کالا نے غصے سے پوچھا، تم نے چھینک کیوں ماری؟ بھولا بولا، میں نے تو خاموشی سے چھینکنے کی کوشش کی تھی۔ کالا نے حیرت سے پوچھا، خاموشی سے چھینک کیسے آتی ہے؟ بھولا نے فخر سے جواب دیا، یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دیوار کے پاس پہنچے۔ کالا نے رسی پھینکی اور کہا، میں پہلے اندر جاؤں گا، لیکن رسی دیوار کے اوپر جانے کے بجائے ایک درخت کی شاخ میں پھنس گئی۔ کالا نے زور لگایا، رسی کھینچی، اور اچانک وہ شاخ سے ٹکرا کر سیدھا کیچڑ کے گڑھے میں جا گرا۔ بھولا اور نذیر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ کالا کیچڑ سے نکلا اور غصے سے بولا، ہنسو مت، یہ میرا منصوبہ تھا۔ تینوں بڑی مشکل سے دیوار کے اندر پہنچے۔ اب ان کے سامنے تاجر کا بڑا صحن تھا۔ نذیر نے آہستہ سے پوچھا، اب کیا کریں؟ کالا نے کہا، سب سے پہلے خزانہ تلاش کرو۔ بھولا نے فوراً ایک بڑا صندوق دیکھا اور خوشی سے چیخ پڑا، مل گیا، خزانہ مل گیا۔ تینوں صندوق کے پاس پہنچے۔ کالا نے کان لگا کر صندوق کو ہلایا۔ اندر سے آواز آئی، چھن چھن چھن۔ تینوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کالا نے کہا، آج تو ہم امیر ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی اس نے صندوق کا ڈھکن کھولا، تینوں کے چہرے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ صندوق میں سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ درجنوں گھنٹیاں رکھی ہوئی تھیں، اور جیسے ہی بھولا نے ایک گھنٹی اٹھائی، پورے گھر میں گھنٹیوں کی آواز گونج گئی۔ اوپر کی منزل سے اچانک کسی نے زور سے آواز لگائی، کون ہے وہاں؟ تینوں چور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اوپر سے آنے والی آواز سنتے ہی کالا، بھولا اور نذیر کے ہوش اڑ گئے۔ کالا نے فوراً سرگوشی کی، بھاگو۔ بھولا نے پوچھا، کس طرف؟ کالا نے کہا، جس طرف راستہ ملے۔ تینوں ایک ساتھ دوڑے، مگر جلدی میں بھولا کا پاؤں رسی میں الجھ گیا۔ وہ گرتے گرتے ایک بڑے مٹکے سے ٹکرا گیا۔ مٹکا زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اب گھر کے اندر سے قدموں کی آواز پہلے سے زیادہ تیز آنے لگی۔ نذیر نے گھبرا کر کہا، ہم پکڑے گئے۔ کالا نے اسے خاموش کرایا، چپ رہو، ابھی کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اسی وقت بھولا نے پوچھ لیا، اگر ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تو تمہیں کیسے معلوم؟ کالا نے غصے سے اسے گھورا، تم خاموش رہو، یہی ہماری سب سے بڑی مدد ہوگی۔ تینوں جلدی سے ایک بڑے پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ چند لمحوں بعد ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں چراغ لیے صحن میں داخل ہوا۔ وہ تاجر کا پرانا ملازم تھا۔
اس نے ٹوٹا ہوا مٹکا دیکھا اور حیرت سے بولا، یہ کس نے توڑا؟ تینوں چور پردے کے پیچھے سانس روک کر بیٹھے رہے۔ بوڑھا ملازم کچھ دیر ادھر الفادیر دیکھتا رہا، پھر گھنٹیوں والے صندوق کے پاس گیا۔ اس نے ایک گھنٹی اٹھائی اور مسکرا کر بولا، آخر کوئی تو ان گھنٹیوں کے راز تک پہنچ ہی گیا۔ کالا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گھنٹیوں کا راز؟ وہ مزید سننے کے لیے پردے کے پیچھے سے تھوڑا آگے جھکا۔ بوڑھے نے صندوق بند کیا اور آہستہ سے بولا، تاجر رحمت نے یہ صندوق اس لیے رکھا ہے کہ اگر کوئی چور خزانہ تلاش کرے تو گھنٹیوں کی آواز سے ہمیں خبر ہو جائے۔ کالا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، تو ہم نے خود ہی اپنے آنے کی خبر دے دی۔ بھولا نے سرگوشی کی، لیکن ایک بات ہے؟ کالا نے پوچھا۔ کیا؟ بھولا بولا، اگر گھنٹیاں خطرے کی اطلاع دینے کے لیے تھیں تو پھر صندوق میں اتنی زیادہ گھنٹیاں کیوں ہیں؟ نذیر نے حیرت سے کہا۔ واقعی؟ تینوں نے غور کیا۔ اچانک کالا کی نظر صندوق کے نیچے موجود ایک چھوٹے سے سوراخ پر پڑی۔ اس نے سوچا، شاید اصل خزانہ اسی صندوق کے نیچے چھپا ہے۔ تینوں نے انتظار کیا یہاں تک کہ بوڑھا ملازم وہاں سے چلا گیا۔ کالا فوراً صندوق کے پاس گیا۔ اس نے نیچے ہاتھ ڈالا تو اسے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ڈھکن محسوس ہوا۔ ڈھکن کھولا تو نیچے ایک خفیہ راستہ تھا۔ بھولا خوش ہو کر بولا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ خزانہ یہی ہے۔ کالا نے حیرت سے پوچھا، تم نے کب کہا تھا؟ بھولا نے کچھ سوچا، مجھے یاد نہیں لیکن ابھی کہہ دیا ہے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خفیہ راستے میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ راستہ بہت تنگ تھا۔ دیواروں پر پرانے چراغ لگے ہوئے تھے جن میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں ایک لوہے کا دروازہ ملا۔ دروازے پر الفاظ کندہ تھے، جو لالچ میں داخل ہوگا وہ اپنی حقیقت سے سامنا کرے گا۔ نذیر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کالا نے کہا۔ اب اتنی دور آ گئے ہیں، خزانہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بھولا نے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر سونے کے سکے قیمتی زیورات اور ہیرے دیکھ کر تینوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کالا نے خوشی سے کہا، ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی اس نے سونے کی ایک تھیلی اٹھائی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اندھیرے میں ایک آواز گونجی، تم تینوں یہاں خزانہ چرانے آئے ہو لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ اصل چور کون ہے۔ تینوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے، کیونکہ وہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی۔ اور اگلے ہی لمحے تہ خانے کی دیوار پر ایک ایسی تصویر روشن ہوئی جس میں تینوں چور پہلے سے بنے ہوئے تھے۔ تہ خانے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ کالا، بھولا اور نذیر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ دیوار پر بنی تصویر میں واقعی وہی تینوں موجود تھے۔ کالا کے ہاتھ میں تھیلا، بھولا کے ہاتھ میں رسی اور نذیر کے کندھے پر سیڑھی تھی۔ نذیر کانپتی آواز میں بولا، یہ تصویر یہاں پہلے سے کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ بھولا نے فوراً کہا، شاید ہم بہت مشہور ہیں۔ کالا نے غصے سے اسے گھورا، ہماری شکل کی تصویر یہاں پہلے سے بنی ہوئی ہے اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ بھولا خاموش ہو گیا۔ اچانک دیوار کے پیچھے سے وہی پراسرار آواز دوبارہ آئی، تم تینوں یہاں خزانہ چرانے آئے ہو لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے۔ کالا نے زور سے پوچھا، سامنے آؤ، کون ہو تم؟ کوئی جواب نہ آیا۔ کالا نے دیوار پر ہاتھ مارا۔ اسی لمحے ایک چھوٹا سا پتھر نیچے گرا اور اس کے پیچھے ایک خفیہ سوراخ نظر آیا۔ سوراخ میں ایک پرانا کاغذ رکھا تھا۔ کالا نے کاغذ نکالا۔ اس پر لکھا تھا، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم تینوں کو جان بوجھ کر اس خزانے تک پہنچایا گیا ہے۔ نذیر نے خوف سے کہا، ہمیں کس نے بلایا؟ کالا نے جواب نہیں دیا۔ وہ خط پڑھتا رہا، اس خزانے میں صرف سونا نہیں بلکہ ایک ایسا ثبوت چھپا ہے جو شہر کے سب سے طاقتور شخص کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ بھولا نے حیرت سے پوچھا،
یعنی یہاں خزانے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے؟ کالا نے سر ہلایا۔ ہاں۔ اچانک سامنے رکھا ہوا سونے کا صندوق خود بخود کھل گیا۔ تینوں پیچھے ہٹ گئے۔ صندوق کے اندر سونے کے سکوں کے نیچے ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق تھا۔ کالا نے اسے اٹھایا۔ لکڑی کے صندوق پر ایک شاہی نشان بنا ہوا تھا۔ یہ نشان تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، نذیر نے کہا۔ کہاں؟ کالا جواب دیتا، اس سے پہلے ہی اوپر سے شور سنائی دیا۔ گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ تینوں کے ہوش اڑ گئے۔ بھولا بولا، اب کیا کریں؟ کالا نے خفیہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ نذیر نے گھبرا کر کہا، ہم یہاں پھنس گئے ہیں۔ اچانک لکڑی کے صندوق کے اندر سے ہلکی سی آواز آئی۔ تینوں ایک دم خاموش ہو گئے۔ بھولا نے آہستہ سے پوچھا، کیا اس صندوق کے اندر کوئی زندہ ہے؟ کالا نے کان صندوق کے قریب کیا۔ پھر اندر سے ایک بہت کمزور آواز آئی، مجھے یہاں سے نکالو۔ تینوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کالا نے صندوق کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اوپر سے بھاری قدموں کی آواز تہ خانے کی طرف آنے لگی۔ کسی نے خفیہ دروازہ کھولنے کے لیے چابی گھمائی۔ کالا نے فوراً اپنے ساتھیوں کو پیچھے کیا۔ دروازہ کھلنے لگا اور تینوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ چور بن کر اس گھر میں داخل ہوئے تھے، لیکن اب وہ خود کسی بہت خطرناک راز کے قیدی بن چکے تھے۔ دروازہ مکمل کھلا۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کالا کے ہاتھ سے شاہی نشان والا صندوق زمین پر گر گیا، کیونکہ وہ شخص شہر کا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ خود تاجر رحمت تھا، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تاجر رحمت تلوار ہاتھ میں لیے تہ خانے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ کالا، بھولا اور نذیر دیوار سے لگے ہوئے تھے۔ بھولا نے کانپتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، ہم اصل میں چور نہیں ہیں۔ تاجر نے حیرت سے اسے دیکھا، تو پھر رات کے وقت میرے گھر کی دیوار پھلان کر میرے خزانے میں کیا کر رہے ہو؟ بھولا نے فوراً جواب دیا، ہم راستہ بھول گئے تھی۔ کالا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ چپ کرو۔ تاجر رحمت کے چہرے پر اچانک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں تم تینوں کا انتظار کر رہا تھا۔ کالا حیران رہ گیا۔ ہمارا؟ تاجر نے تلوار نیچے کر دی۔ ہاں۔ اس نے خفیہ دروازہ بند کیا اور آہستہ سے بولا، تمہیں شاید لگتا ہے کہ تم خود چوری کرنے میرے گھر آئے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہیں یہاں آنے کا راستہ دیا تھا۔ کالا نے حیرت سے پوچھا، لیکن کیوں؟ تاجر رحمت نے لکڑی کے صندوق کی طرف اشارہ کیا۔ اس صندوق کے اندر ایک ایسا راز ہے جسے شہر کے طاقتور لوگ کئی سالوں سے چھپاتے آ رہے ہیں۔ نذیر نے پوچھا، اور اس کے اندر کون ہے؟ تاجر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے صندوق کھولا۔ اندر ایک بوڑھا شخص زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ بھولا نے حیرت سے کہا، یہ تو زندہ آدمی ہے۔ بوڑھے نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ مجھے یہاں قید ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ تینوں چوروں کے چہرے بدل گئے۔ کالا نے تاجر سے پوچھا، آپ نے اسے یہاں کیوں رکھا ہے؟ رحمت نے فوراً جواب دیا، میں نے نہیں۔ وہ بوڑھے کے قریب گیا۔ اسے شہر کے اصل حکمران نے قید کیا تھا کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا راز جان لیا تھا۔ کالا نے پوچھا، کون سا راز؟ بوڑھے نے کمزور آواز میں کہا، اس شہر کا خزانہ چوروں نے نہیں لوٹا تھا۔ وہ رک گیا، بلکہ خزانہ خود بادشاہ کے ایک خاص آدمی نے غائب کیا تھا۔ کالا نے حیرت سے کہا، تو پھر یہ خزانہ؟ رحمت نے سونے کے صندوق کی طرف دیکھا، یہ اصلی خزانہ نہیں ہے۔ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ رحمت نے کہا، یہ صرف ایک جال ہے۔ جو بھی خزانہ چرانے آتا ہے وہ اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ نذیر نے گھبرا کر پوچھا،
تو ہمیں بھی جال میں پھنسایا گیا؟ رحمت نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر تم تینوں دوسروں سے مختلف ہو؟ کالا نے پوچھا۔ کیسے؟ رحمت نے مسکرا کر کہا، کیونکہ تم بے وقوف ضرور ہو، لیکن تمہارے دل میں ابھی لالچ پوری طرح نہیں بھرا۔ بھولا نے فوراً کہا، میں تو بہت لالچی ہوں۔ کالا نے اسے کوہنی ماری۔ رحمت پہلی بار کھل کر ہنس پڑا، لیکن اسی لمحے باہر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ دھڑام! تاجر کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے چراغ بجھا دیا۔ وہ لوگ آ گئے ہیں؟ کالا نے پوچھا۔ کون لوگ؟ رحمت نے آہستہ سے جواب دیا، وہی لوگ جن سے میں تمہیں بچانا چاہتا تھا۔ اچانک تہخانے کے اوپر سے کئی لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ گھر کو چاروں طرف سے گھیر لو، کوئی باہر نہ نکلنے پائے۔ تینوں چوروں کے دل بیٹھ گئے۔ نذیر نے سرگوشی کی، اب ہم کیا کریں؟ رحمت نے خفیہ دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اگر تم واقعی اپنے آپ کو چور کہتے ہو تو آج پہلی بار کسی کا مال چرانے کے بجائے ایک جان بچانی ہوگی۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی چابی کالا کے ہاتھ میں دی۔ یہ خفیہ راستہ کھول دے گی۔ کالا نے چابی پکڑی ہی تھی کہ اوپر سے کسی نے چیخ کر کہا، تاجر رحمت، ہمیں معلوم ہے کہ وہ بوڑھا ابھی زندہ ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ کالا نے رحمت کی طرف دیکھا۔ رحمت نے سرگوشی کی، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ کیا یہ تین بے وقوف چور واقعی پہلی بار نیکی کریں گے، جان بچانے کے لیے بوڑھے کو دشمنوں کے حوالے کر دیں گے؟ تہخانے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر دشمن دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاجر رحمت نے کالا کی طرف دیکھا۔ فیصلہ کرو۔ کالا نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ نذیر خوف سے کانپ رہا تھا، جبکہ بھولا ایک عجیب سنجیدگی سے بوڑھے قیدی کو دیکھ رہا تھا۔ آخر کالا نے چابی مضبوطی سے پکڑی اور کہا، ہم چور ہیں، لیکن کسی بے گناہ کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے۔ رحمت نے اطمینان کا سانس لیا۔ تو پھر میرے پیچھے آؤ۔ وہ تینوں کو تہخانے کی ایک پچھلی دیوار کے پاس لے گیا۔ وہاں پتھروں کے درمیان ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ رحمت نے چابی گھمائی۔ دیوار کا ایک حصہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر ایک تنگ سرنگ تھی۔ نذیر نے سرنگ میں جھانکا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یہاں تو بہت اندھیرا ہے، بھولا نے کہا۔ اندھیرا ہے تو چراغ جلا لو، نذیر نے پوچھا۔ چراغ کہاں ہے؟ بھولا نے اپنی جیب سے موم بتی نکالی۔ کالا حیران ہوا۔ تم موم بتی ساتھ لے کر کیوں پھر رہے ہو؟ بھولا نے فخر سے کہا، چوری کے کام میں کبھی کبھی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کالا نے سر ہلایا۔ پہلی بار تم نے عقل کی بات کی ہے۔ تاجر رحمت نے بوڑھے قیدی کو سہارا دیا اور سب سرنگ میں داخل ہو گئے۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ اوپر سے زوردار آواز آئی۔ دھڑام! دشمن تہخانے میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے چیخ کر کہا، وہ یہاں سے بھاگے ہیں، سرنگ تلاش کرو۔ کالا نے جلدی سے سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ سب نے سکون کا سانس لیا، مگر سرنگ کے اندر ایک اور مشکل ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آگے راستہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ دائیں طرف جانے والی سرنگ کے اوپر لکھا تھا آزادی، اور بائیں طرف لکھی تھی دولت۔ بھولا فوراً بائیں طرف جانے لگا۔ کالا نے اسے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بھولا بولا۔ دولت والے راستے پر۔ کالا نے کہا، ہمیں بوڑھے کو بچانا ہے، دولت نہیں چاہیے۔ بھولا نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر دولت راستے میں خود مل گئی تو؟ تاجر رحمت مسکرا دیا، دولت کا راستہ ہمیشہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن یاد رکھو اصل آزمائش یہی ہے۔ کالا نے آزادی والے راستے کا انتخاب کیا۔ چند قدم چلنے کے بعد سرنگ اچانک کھل کر ایک بڑے زیر زمین کمرے میں تبدیل ہو گئی۔ کمرے کے درمیان ایک پتھر کی میز تھی۔
اس پر شہر کے بہت سے لوگوں کے نام، زمینوں کے کاغذات اور شاہی مہر والے دستاویزات پڑے تھے۔ تاجر رحمت نے کہا، یہی وہ ثبوت ہیں جنہیں چھپانے کے لیے اس بوڑھے کو قید کیا گیا تھا۔ کالا نے ایک کاغذ اٹھایا۔ اس پر شہر کے غریب لوگوں کی زمینیں ایک طاقتور وزیر کے نام منتقل کی گئی تھیں۔ نذیر نے حیرت سے کہا، تو اصل چور خزانہ نہیں، لوگوں کی زمینیں چراتا رہا؟ بوڑھے نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ پورا شہر اس کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتا ہے۔ اچانک سرنگ کے دوسرے سرے سے آواز آئی، انہیں ڈھونڈ لیا گیا ہے، دشمن سرنگ میں داخل ہو چکے تھے۔ رحمت نے گھبرا کر کہا، ہمیں جلدی کرنا ہوگی۔ کالا نے دستاویزات اٹھا لی۔ بھولا نے سونے کی ایک تھیلی کی طرف دیکھا جو اچانک پتھر کے نیچے سے نظر آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے تھیلی اٹھانے کے بجائے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ کالا نے حیرت سے پوچھا، تم نے دولت نہیں لی؟ بھولا نے مسکرا کر کہا، آج پہلی بار سمجھ آیا ہے کہ ہر چمکتی چیز ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ اسی وقت سرنگ کے آخر میں روشنی دکھائی دی، لیکن وہ آزادی کی روشنی نہیں تھی، وہ دشمنوں کی مشلیں تھیں، اور ان کے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جسے دیکھتے ہی تاجر رحمت کے ہاتھ سے تمام کاغذات زمین پر گر گئے، کیونکہ وہ شخص شہر کا وزیر تھا۔ سرنگ کے آخری سرے پر وزیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور بھری مسکراہٹ تھی۔ آخر تم سب میرے ہاتھ آ ہی گئے، تاجر رحمت نے غصے سے کہا۔ وزیر صاحب، اب تمہارا راز سب کے سامنے آ جائے گا۔ وزیر ہنس پڑا، کون یقین کرے گا تمہاری بات کا؟ تم ایک معمولی تاجر ہو، یہ 3 چور ہیں اور یہ بوڑھا 10 سال سے قید ہے۔ کالا نے آہستہ سے بھولا اور نذیر کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر اچانک مسکراہٹ آئی۔ وزیر نے پوچھا، کس بات پر ہنس رہے ہو؟ کالا نے کہا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ آپ ہمیں بہت بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ وزیر نے طنزیہ انداز میں کہا، اور کیا تم عقل مند ہو؟ بھولا فوراً بولا، نہیں، وہ تو ہم واقعی نہیں ہیں۔ کالا نے اسے گھورا، ابھی نہیں۔ وزیر کے سپاہی آگے بڑھے۔ کالا نے اچانک زمین پر پڑی مٹی کا ایک مٹھی بھر کر ہوا میں اچھال دیا۔ مٹی کا بادل اٹھا اور سب کی آنکھوں میں چلا گیا۔ اب کالا کی آواز سنتے ہی تینوں چور حرکت میں آ گئے۔ نذیر نے ایک سپاہی کی ٹانگ میں رسی لپیٹ دی، وہ دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ بھولا نے دوسرے سپاہی کا راستہ روکنے کے لیے لکڑی کا ڈبہ سامنے پھینک دیا، وہ خود بھی ڈبے سے ٹکرا کر گر پڑا۔ کالا نے تاجر رحمت اور بوڑھے کو آگے جانے کا راستہ دے دیا۔ چند لمحوں کے لیے سرنگ میں افراتفری مچ گئی۔ کالا نے دستاویزات اٹھائیں اور بولا، جلدی کرو۔ سب سرنگ سے نکل کر شہر کے پرانے چوک میں پہنچ گئے۔ رات کے باوجود وہاں چند لوگ موجود تھے۔ تاجر رحمت نے بلند آواز میں کہا، لوگو، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری زمینیں کس نے چھینی ہیں۔ وزیر بھی سپاہیوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ چیخا، یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن اسی لمحے بوڑھا آگے بڑھا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ 10 سال پہلے اس نے وزیر کو شاہی دستاویزات میں جعل سازی کرتے دیکھا تھا، اسی وجہ سے اسے قید کر دیا گیا تھا۔ کالا نے کاغذات لوگوں کے سامنے رکھ دیے، ان پر شاہی مہر موجود تھی۔ ایک بوڑھا کسان آگے آیا، اس نے ایک کاغذ دیکھا اور روتے ہوئے بولا، یہ میری زمین ہے جو 10 سال پہلے مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ پھر ایک اور شخص آگے آیا، یہ میری زمین بھی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا چوک لوگوں سے بھر گیا۔ وزیر کے چہرے سے غرور غائب ہو گیا، لیکن اچانک اس نے تلوار نکالی اور کالا کی طرف جھپٹا۔ کالا پیچھے ہٹا۔ تاجر رحمت نے اسے بچانے کی کوشش کی، مگر وزیر کی تلوار اس کے بازو کو چھو گئی۔ بھولا نے یہ دیکھا تو غصے میں ایک بڑا مٹی کا گھڑا اٹھا کر وزیر کے سر پر دے مارا۔ وزیر لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی،
پھر بھولا نے حیرت سے کہا، میں نے یہ کیسے کر دیا؟ کالا نے ہنس کر کہا، پہلی بار تمہاری حماقت نے ہماری جان بچائی ہے۔ لوگوں نے وزیر کو پکڑ لیا۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ خود چوک میں آیا۔ اس نے بوڑھے قیدی کی بات سنی، دستاویزات دیکھیں اور وزیر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر بادشاہ نے تینوں چوروں کو اپنے سامنے بلایا۔ بادشاہ نے کہا، تم تینوں چوری کرنے آئے تھے، لیکن آج تم نے شہر کا سب سے بڑا حق واپس دلایا ہے۔ کالا نے سر جھکا لیا۔ بادشاہ سلامت، ہم نے زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا کام کیا ہے۔ بادشاہ مسکرایا، اور شاید یہی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی چوری تھی۔ بھولا حیران ہوا، کون سی چوری؟ بادشاہ نے کہا، تم نے لوگوں کے دلوں سے خوف چوری کر لیا اور ان کی ہمت واپس کر دی۔ تینوں خاموش ہو گئے، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب بادشاہ نے پرانے قیدی سے پوچھا کہ اس نے 10 سال تک اصل خزانہ کہاں چھپایا تھا، تو بوڑھے نے کالا کی طرف دیکھا اور کہا، اصل خزانہ تو ابھی تم تینوں کے پاس ہے۔ کالا حیران رہ گیا، اصل خزانہ آخر کیا تھا؟ اور کیا یہ تینوں واقعی اپنی چوری کی زندگی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے؟ بوڑھے کی بات سنتے ہی کالا، بھولا اور نذیر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کالا نے حیرت سے پوچھا، ہمارے پاس؟ لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ بوڑھا مسکرایا، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ بادشاہ نے بھی غور سے بوڑھے کی طرف دیکھا۔ بوڑھے نے کالا کے ہاتھ میں موجود پرانے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کاغذات صرف وزیر کا جرم ثابت نہیں کرتے، بلکہ ان میں شہر کے لوگوں کی وہ زمینیں درج ہیں جو برسوں پہلے چھین لی گئی تھیں۔ کالا نے کہا، تو اصل خزانہ یہ کاغذات ہے؟ بوڑھے نے سر ہلایا، ہاں، کیونکہ سونا ختم ہو سکتا ہے، لیکن کسی انسان کا حق واپس دلانا سب سے بڑی دولت ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ تمام کاغذات کی جانچ کی جائے اور جن لوگوں سے زمینیں چھینی گئی تھیں انہیں ان کا حق واپس دیا جائے۔ چوک میں موجود لوگ خوشی سے رو پڑے۔ ایک غریب کسان کالا کے پاس آیا اور بولا، بیٹا، تم چور بن کر آئے تھے، لیکن آج تم نے میری نسلوں کا حق واپس دلایا ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ کالا نے پہلی بار شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بابا، ہم نے زندگی میں بہت غلط کام کیے ہیں۔ کسان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ غلطی مان لینا بھی ایک نیکی ہے۔ یہ الفاظ کالا کے دل میں اتر گئے۔ بادشاہ نے تینوں کو اپنے محل میں بلایا۔ میں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں کیونکہ تم چوری کرنے میرے شہر میں گھومتے رہے ہو، لیکن تم نے آج جو کام کیا اس کے بعد میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے تینوں کے سامنے 3 تھیلیاں رکھیں۔ یہ انعام ہے۔ کالا نے تھیلی کی طرف دیکھا، پھر اسے واپس بادشاہ کی طرف بڑھا دیا۔ بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ہم یہ رقم اپنے لیے نہیں رکھنا چاہتے۔ بادشاہ حیران ہوا، تو پھر کیا کرو گے؟ کالا نے کہا، ہم ایک چھوٹی سی دکان کھولنا چاہتے ہیں، محنت سے روزی کمانا چاہتے ہیں۔ بھولا نے فوراً کہا، اور اگر دکان نہ چلی تو؟ کالا نے اسے دیکھا۔ بھولا مسکرایا، میں مذاق کر رہا تھا۔ بادشاہ ہنس پڑا۔ اس نے انہیں دکان کھولنے کے لیے رقم دے دی۔ کچھ ہی مہینوں بعد تینوں نے شہر کے بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ دکان کے باہر تختی لگی تھی، 3 دوست، حلال محنت کی دکان۔ کالا حساب کتاب کرتا، نذیر سامان ترتیب دیتا، اور بھولا، وہ گاہکوں کو سامان دینے سے پہلے ہر چیز 3 بار گن لیتا۔ ایک دن کالا نے پوچھا، تم ہر چیز 3 بار کیوں گنتے ہو؟ بھولا نے جواب دیا، آقا، کہیں غلطی سے کسی کا سامان کم نہ ہو جائے۔ کالا مسکرایا، لگتا ہے تم واقعی بدل گئے ہو۔ بھولا نے کہا، ہاں، کیونکہ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ دوسروں کا مال چرانے سے جیب تو بھر سکتی ہے، لیکن دل کبھی نہیں بھرتا۔ تینوں نے اپنی پرانی زندگی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی، اور شہر کے لوگ انہیں اب بے وقوف چور نہیں کہتے تھے، بلکہ محبت سے کہتے تھے۔
وہ تین چور جنہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی چوری کی، اپنی بری عادتیں چوری کر کے پھینک دیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن سچی توبہ اور ایماندار محنت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دوسروں کا حق چھین کر حاصل کیا ہوا مال کبھی سکون نہیں دیتا، جبکہ حلال محنت کی کمائی تھوڑی ہو کر بھی دل کو خوشی دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ اگلی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔